شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور مشکلیں آسان کرے اور سب کو خوش رکھے۔ تو ناظرین، یہ بقیہ پارٹ آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں حضرت بہلول دنا کا اور حضرت ہارون الرشید کا۔ مگر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر گرفت کی جا سکے۔ ایک وزیر نے جواب دیا، ہمیں خبر ملی ہے کہ اس نے عوام کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ لوگ اپنی مشکلیں لے کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ ہارون نے ناگواری سے کہا، آپ نے بجا فرمایا ذل سبحانی، یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگوں کے کام آتا ہے اور بڑے عجیب انداز میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بغداد کے سوداگر کا قصہ بیان کروں جس کی مشکل بہلول نے آسان کی ہے۔ دوسرے مشیر نے گفتگو میں حصہ لیا۔ اجازت ہے، ہارون نے اجازت دی۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بغداد کا ایک شریف سوداگر عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ بہت کم منافع پر مال بیچتا تھا، اس لیے شہر میں ہر دل عزیز تھا۔ اس کا ایک کاروباری رقیب جو یہودی تھا اس سے بہت حسد کرتا تھا اور موقع کی طاق میں تھا کہ سوداگر کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ وہ شہر میں سود پر روپیہ بھی چلاتا تھا۔ کچھ مدت گزری کہ اس شریف سوداگر کو روپے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے یہودی سے قرض مانگا۔ وہ روپیہ دینے پر تیار تو ہو گیا، لیکن اس نے ایک نرالی سی شرط رکھ دی کہ اگر سوداگر وقت مقررہ پر اس کا قرض ادا نہ کر سکا تو وہ اس کے بدلے میں اس کے جسم کے جس حصے سے چاہے گا ایک سیر گوشت کاٹ لے گا۔ سوداگر بیچارہ مجبور تھا، اس کی عزت پر بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجبوراً شرط مان لی اور پکی دستاویز لکھ کر یہودی کے حوالے کر دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سوداگر وقت مقررہ پر قرض ادا نہ کر سکا تو یہودی نے فوراً عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ کیونکہ اس کے پاس سوداگر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویز موجود تھی، اس لیے قاضی کو فیصلہ یہودی کے حق میں ہی دینا تھا، مگر وہ آج کل پر ٹالتا رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہودی سوداگر کا سخت ترین دشمن ہے۔ وہ اس کا ایسا عضو کاٹنا چاہتا تھا جو اس کی موت کا باعث بن جائے۔ یہودی ہر روز قاضی سے حکم جاری کرنے کا تقاضا کرنے لگا۔ قاضی کے پاس بھی سوداگر کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں تھی اور لوگ بھی اس کے حال پر کڑتے تھے۔ کسی نے بہلول سے بھی یہ قصہ جا کر کہہ دیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی گدڑی اٹھائی اور عدالت میں جا پہنچا اور بولا، قاضی جی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں انسانیت کے ناطے اس سوداگر کی وکالت کروں؟ قاضی نے اسے اجازت دے دی تو وہ اپنا عصا کھٹکھٹاتا آگے بڑھا اور بڑے اطمینان سے سوداگر اور یہودی کے درمیان جا بیٹھا اور سوداگر سے بولا، بھائی سوداگر، کیا تو نے اس کو دستاویز لکھ کر دی ہے کہ اگر تو نے قرض ادا نہ کر سکا تو اسے اختیار ہے کہ یہ تیرے جسم کا ایک سیر گوشت جس جگہ سے چاہے اتار لے؟ مجھے اس سے انکار نہیں ہے، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ پھر بہلول یہودی کی طرف متوجہ ہوا، کیوں بھائی، کیا یہی دستاویز لکھی گئی تھی کہ تم اس کے جسم سے ایک سیر گوشت جہاں سے چاہو گے کاٹ لو گے؟ بالکل یہی اقرار ہوا تھا، میرے پاس دستاویز موجود ہے، یہودی نے بڑے فخر سے بتایا۔ تو پھر ٹھیک ہے بھائی، تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم سوداگر کے جسم سے ایک سیر گوشت کاٹ لو، جہاں سے جی چاہے کاٹو، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ شرط صرف گوشت کی ہے اور وہ بھی پورا ایک سیر، نہ کم نہ زیادہ، اور خون کا ایک قطرہ نہ نکلے۔ اگر تم نے ایک سیر سے کم یا زیادہ کاٹا یا سوداگر کا خون ضائع ہوا تو تمہیں اقدام قتل کی سزا ملے گی۔ بہلول نے بہت مزے سے کہا۔ یہودی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا،
لوگ اش اش کر اٹھے اور قاضی نے حکم دیا کہ یہودی کو صرف رقم ادا کر دی جائے۔ بہت خوب، ہارون نے توصیفی انداز میں کہا، بہت دور کی کوڑی لایا بہلول۔ اگلے روز بہلول دربار میں حاضر تھا۔ ہارون اپنے تخت پر شاہی لباس پہنے بڑی تمکنت سے بیٹھا ہوا تھا۔ بہلول اپنی بسیدہ اور پوند لگی گدڑی کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوا۔ ہارون نے ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور ناراض لہجے میں بولا اور غصے سے لہجے میں بولا، بہلول تو بہت ہوشیار بنتا ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو حکومت کے باغی موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے دوست داروں میں سے ہے۔ انہی کے حکم پر تو دیوانہ بنا ہوا ہے تاکہ عوام کو ان کی طرف متوجہ کر کے ہماری حکومت کا تختہ الٹ دے۔ تو سمجھتا ہے کہ پاگل ہونے کی وجہ سے تیری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھ کہ حکومت تیری طرف سے غافل نہیں ہے۔ تیری سب سرگرمیوں کی خبر ہمیں برابر ملتی ہے۔ بہلول نے مضحکہ خیز صورت بنائی، ظاہر ہے کہ تمہارے نمک حلال شکاری کتے صحیح طلاح ہی لے کر آتے ہوں گے، تو اب خلیفہ مجھ سے کیسا سلوک کریں گے؟ بڑے دربار میں مذاق اڑانے پر ہارون کو اور طیش آیا۔ تمہیں ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ تم دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بن جاؤ گے۔ اس نے غصے سے کہا اور اپنے غلام کو پکارا، مسرور لے جاؤ اس گستاخ کو، اس کے کپڑے اتار لو اور اس پر گدھے کا پلان ڈال دو، اس کے منہ میں لگام دو، اسے محل اور حرم سرا میں پھراؤ اور اس کے بعد میرے سامنے اس کا سر پرغرور اڑا دو۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ درباری ہیبت شاہی سے کانپ اٹھے، لیکن بہلول نشان بے نیازی سے کھڑا مسکراتا رہا۔ مسرور نے حکم بجا لایا، شاہی درباروں اور محل سراؤں میں انسانیت کی تدلیل روز کا معمول ہے۔ مسرور اس کی لگام کھینچتا اسے دربار میں واپس لے آیا اور ہارون کے سامنے ادب سے جھک کر بولا، عالیجا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی، کیا اس کی گردن اڑا دی جائے؟ ہارون نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ ناگہاں اس کا وزیر جعفر برمکی دربار میں داخل ہوا۔ اس نے حیرت سے بہلول کی یہ حالت دیکھی اور بولا، بہلول، خیریت تو ہے؟ ایسا کیا قصور ہو گیا ہے تم سے جو یہ حالت بنی ہے؟ بہلول ہنسا، جناب عالی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو میری گردن بھی ماری جائے گی۔ مگر کس جرم میں؟ جعفر برمکی نے پوچھا۔ میں نے ایک سچی بات کہہ دی تھی جس کے انعام میں خلیفہ نے مجھے یہ حلت فاخرہ عطا کی ہے اور جامِ مرگ میرا انتظار کر رہا ہے۔ اس بات پر ہارون کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ خلیفہ کو ہنستے دیکھ کر درباری اور جعفر برمکی جو اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے وہ بھی ہنس پڑے۔ ہارون کا غصہ کافور ہو گیا اور اس نے شاہی حکم جاری کیا کہ جیسی بہلول نے کہی ہے اسے ویسی ہی حلت فاخرہ عطا کی جائے۔ خلیفہ کے اس کرم کا شکریہ، مجھے اپنی پوند لگی گدڑی ہی غنیمت ہے۔ بہلول نے اپنی گدڑی شانے پر ڈال لی۔ بہلول کو درہم و دینار عطا کیے جائیں۔ شاہی فرمان جاری ہوا، نہیں، مجھے اہل جہنم کی پیشانیوں اور پشتوں پر لگنے والی مہروں کی ضرورت نہیں۔ بہلول چلنے پر تیار ہو گیا۔ ہارون نے اسے روکا، بہلول، اگر تم اس انعام و اکرام کو اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہتے تو غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دینا، ان کا بھلا ہو جائے گا۔ بہلول رک گیا اور اس نے رقم کی تھیلیاں غلام سے لے لیں۔ چند قدم چلا اور پھر رک گیا، کچھ سوچنے لگا، پھر آگے بڑھا اور رک گیا، پھر کچھ سوچا اور واپس پلٹ آیا۔ اس نے رقم کی تھیلیاں ہارون کے سامنے ڈھیر کر دیں اور بولا، ہارون، میں نے بہت سوچا ہے کہ ان اشرفیوں کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے۔
لیکن مجھے تجھ سے زیادہ مستحق کوئی اور نظر نہیں آیا، تجھ سے زیادہ نادار اور زیادہ ضرورت مند شاید اور کوئی نہیں، کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ تیرے کارندے ہر جگہ لوگوں کو کوڑے مار مار کر ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تاکہ تیرے خزانے پر ہوں۔ سارے شہر میں سب سے بڑا ضرورت مند تو خود ہے، اس لیے یہ رقم تو ہی رکھ لے۔ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا، لیکن بہلول اطمینان سے چلا کھڑا ہو گیا۔ روکو اس دیوانے کو، روکو! اچانک خلیفہ ہارون کی آواز گونجی۔ اہل دربار اس تصور سے ہی کانپ گئے کہ اب بہلول کا بادشاہ کے غصے سے بچنا محال ہے۔ دو غلام تیزی سے آگے بڑھے اور بہلول کو گھسیٹ کر ہارون کے سامنے لے آئے۔ ہارون کی آنکھیں نم تھیں اور پشیمانی نے اس کی آواز کو پست کر دیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، بہلول، عدلیہ کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ ہارون نے پوچھا، عدل و انصاف میں سب کو برابر کا درجہ دو، جو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے دوسروں کو بھی اس کا مستحق نہ سمجھو۔ مظلوم کی فریاد توجہ سے سنو اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ بہلول نے بردباری سے کہا، آفرین صدا آفرین بہلول، مرحبا، تم نے کیسی حق بات کہی ہے۔ مرحبا، ہارون نے توصیفی لہجے میں کہا۔ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے درباریوں نے بھی نعرہ ہائے تحسین بلند کیے۔ ہارون نے حکیم شاہی جاری کیا، حکم دیا جاتا ہے کہ شاہی خزانے سے بہلول کے تمام قرض ادا کر دیے جائیں۔ ہارون، قرض سے بھی کبھی قرض ادا ہوا ہے؟ بہلول نے اسے مخاطب کر کے کہا، شاہی خزانے میں جو کچھ ہے وہ عوام کا مال ہے اور خلیفہ پر قرض ہے۔ تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ عوام کا قرض انہیں لوٹا دو۔ مجھے تمہارا یہ احسان نہیں چاہیے، تو پھر میری خواہش اور آرزو یہی ہے کہ میری نصیحتوں پر عمل کرو۔ لیکن افسوس کہ دنیا کی شان و شوکت اور اقتدار کا نشہ بہت جلد میری ان نصیحتوں کو فراموش کرا دے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ دربار سے باہر نکل گیا۔ ہارون اور اہل دربار جھکے ہوئے سروں کے ساتھ خاموش بیٹھے رہ گئے۔